سارے رسولوں کا، سارے نبیوں کا انکار ہوتا رہا ہے، اور نبی رحمت حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار بھی کیا گیا، لیکن قربان جائیے نبی رحمت کی ذات والا صفات، آپ کی طبیعت مبارک، آپ کا مزاج مبارک کہ آقا کریم غم کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور جب رب کے محبوب پریشان ہوتے ہیں، ان کی طبیعت پہ غم گزرتا ہے تو رب کریم قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہے۔ اب یہ غم کیسا ہے؟ جس طرح مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ آپ کا جانی دشمن بھی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی صادق نہیں ہے، لیکن آپ کی بات، آپ کا حکم، آپ کی دعوت کا انکار جب ہوتا ہے تو حضور نبی رحمت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر، آپ کے مزاج پر، آپ کے قلب اطہر پر جب ملال گزرتا ہے تو رب فرماتا ہے قد نعلم انہ لیحزنک الذی، بے شک ہم جانتے ہیں اے میرے محبوب، بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ غمگین ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے نبی رحمت کی مزاج مقدس پر، مزاج مبارک پر کہ کیا ہی کہنا ہے کہ باقی نبیوں کا جب انکار ہوا نا تو اللہ کی مدد کس صورت میں اتری؟ کبھی تو فرشتہ بھیجا گیا، کبھی عذاب بھیجا گیا، کبھی نبیوں نے دعا مانگی من و سلوہ اتارا گیا، کبھی نبیوں نے دعا مانگی مائدہ دسترخوان اتارا گیا، لیکن یہاں حضور ختمی مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک پر ملال گزرتا ہے، پریشانی آتی ہے، رب العالمین لوح محفوظ سے جبریل امین کو وحی دے کر بھیجتے ہیں کہ ہمارے محبوب کو بتائیے قد نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، انہو لیحزنک الذی، کہ اے میرے محبوب آپ کی طبیعت پر غم گزر رہا ہے، پریشانی گزر رہی ہے۔ اب جس طرح مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ انسانوں کو غم کبھی دنیا کا غم ہے، کبھی دنیا کے مال کا غم ہے، کبھی اولاد کا غم ہے، کبھی رزق کا غم ہے، کبھی مکان کا غم ہے، کبھی لباس کا غم ہے، کبھی عزت کا غم ہے، کبھی شہرت کا غم ہے، انسانوں کا غم اور طرح کا غم ہے۔ اب کون سا غم ہے جو محبوب رب العالمین کی نبی رحمت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک پہ آتا ہے؟ رب فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ کا جو غم ہے نا، آپ کا غم بھی ساری کائنات سے منفرد غم ہے۔ وہ کون سا غم ہے؟ یقولون فإنہم لا یکذبونک، اے میرے محبوب یہ جو آپ کا انکار کرتے ہیں نا، ولیکن الظالمین، رب ان کو ظالم قرار دیتا ہے، جن کے عمل سے رب العالمین کے محبوب کے قلب پر غم گزرے، رب فرماتا ہے وہ عادل ہو ہی نہیں سکتے، وہ ظالم ہے۔ اور رب آقا کریم کی طبیعت مبارک پر کیسی آیت نازل ہوتی ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، میرے محبوب یہ تجھے نہیں جھٹلاتے، یہ میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، جن کو تفاسیر میں سب سے معتبر نام جانا جاتا ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ مولا علی مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں کہ رب آقا کریم کے مزاج پر جب کوئی غم گزرتا ہے، رب فرماتا ہے میرے محبوب یہ تجھے جھٹلا ہی نہیں رہے، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، یہ میری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اور اے میرے محبوب یہ تیری زبان کا اعتبار کرتے ہیں، یہ میری آیت کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ
یجحدون، میری آیتیں ظالم کو پہنچتی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ کوئی نیا کام بھی نہیں ہے، یہ سارے رسولوں کے ساتھ ہوا ہے، رسولوں، سارے رسولوں کے ساتھ، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ فَصَبَرُوا، لیکن سارے نبیوں نے صبر کیا ہے، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے میرے محبوب آپ بھی صبر کیجئے، اور یہ جو اذیت ہے، یہ جو غم ہے، یہ جو دکھ ہے، اور قربان جائیے آپ کی طبیعت کا غم بھی پھر ساری کائنات سے جدا غم ہے۔ فرمایا حتیٰ اتاہم نصرنا، سارے نبیوں نے اس اذیت پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، لیکن یاد رکھیے رب قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے اللہ کی آیت، اللہ کا کلام، اللہ کا لکھا ہوا وَلَا مُبَدِّلَ، ہرگز نہیں بدلا جائے گا۔ یہ سارے انکار کر دینا تو کیا ان کی شان میں کوئی کمی آنے والی ہے؟ ان کے لیے تو رب کا کلام فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کے لیے تو رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ان کے لیے تو رب کا کلام فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اب سارے مل کر بھی انکار کر دینا، رب فرماتا ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اے میرے محبوب یہ جو انکار کر رہے ہیں نا، ان کے انکار کرنے سے آپ کی شان و عظمت میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کے غم کا ذکر کیا، غم کا تذکرہ کیا۔ اب یہ معاملہ رب العالمین کا اور محبوب رب العالمین کا تھا۔ اب طبیعت سے، آپ کے قلب مبارک سے، آپ کے دل اطہر سے کون اور دوسرا واقف ہو سکتا؟ وہ رب جانتا تھا اور رب کا محبوب جانتا تھا۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب کے دل کا وہ احوال قرآن کی آیت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر غم گزرا، پریشانی گزری، کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا، رب العالمین نے وہی نازل کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے بات کیا ہے؟ اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب کے غم کو ہمارے سامنے پیش کیا، ہمارے سامنے اس لیے پیش کیا کہ رہتی دنیا قیامت تک آنے والے قرآن کو پڑھنے والے سمجھ سکیں کہ نبی کی سنت کیا ہے، نبی کا غم کون سا غم ہے، نبی کی طبیعت کون سا غم اختیار کرتی ہے۔ اللہ اکبر، کاش کہ اس کو ہم سمجھ سکتے۔ اسی لیے سرکار دو عالم نے فرمایا تھا نا کہ حدیث پاک میں کہ اب میرے بعد ابلیس میں یہ جسارت جرأت نہیں ہے کہ وہ میری قوم کو شرک پر لے جائے۔ وہ کیا کرے گا؟ دنیا پرستی، دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس اس کا شکار کر دے گا۔ اب یہ جو رب نے اپنے محبوب کا غم، صاحب تفسیر کبیر اور صاحب روح المعانی بڑی ساری تفاسیر فرماتے ہیں کہ رب اپنے محبوب کے دل کا حال جانتا تھا، کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے، ہم کسی کے دل کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ رب نے اپنے محبوب کے قلب کی وہ کیفیت وہی کا حصہ بنا دی۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي، محبوب ہم جانتے ہیں کہ آپ غم میں ہیں، آپ دکھ میں ہیں۔ اب سرکار دو عالم کے قلب مبارک پر جو ملال، جو پریشانی، جو دکھ گزرا کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا، رب نے وہی کا حصہ بنا دیا۔ اب اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی، سمجھنے کی بات کیا ہے کہ یہ جو ہم دنیا کے غم کا شکار ہیں، ہم نے اپنے اپنے غم پال رکھے ہیں۔
گھر کا غم، مکان کا غم، دولت کا غم، اولاد کا غم، پیسے کا غم، ہمارے غم اپنے ہیں۔ رب فرماتا ہے ادھر دیکھو، محبوب رب العالمین کی سیرت کو دیکھو، ان کے قلب اطہر پہ غم کیا ہے کہ لوگ رب کی آیتوں کو نہیں مان رہے۔ اللہ اکبر، بندے تو کس راہ کا شکار ہو چکا ہے اور تو کس غم کا شکار ہو چکا ہے؟ رب فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کی طبیعت پہ غم یہ ہے، دنیا کا غم نہیں ہے، مال کا غم نہیں ہے، اولاد کا غم نہیں ہے، شہرت، عزت، حکومت، منصب۔ فرمایا آپ پہ غم یہ ہے کہ لوگ رب کی آیتیں نہیں مانتے، رب کی آیتوں کو نہیں سمجھتے۔ فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پہلے فرمایا اے میرے محبوب یہ تیرا انکار کرتے ہی نہیں ہے، تجھے یہ صادق مانتے ہیں، سارے جانی دشمن مانتے ہیں کہ تو صادق ہے۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، لیکن اللہ کی آیتیں ظالموں تک نہیں پہنچتی۔ اب یہاں جو صاحب تفسیر کبیر نے مولائے کائنات مولا علی کی روایت کا جو حوالہ دے کے اس کی شرح لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ رب یہ فرما رہا ہے کہ جو رب کی آیتوں کا انکار کرتا ہے اس کی طبیعت میں ظلم شامل ہے۔ کسی عادل کے پاس، کسی منصف کے پاس اور کسی دیانتدار کے پاس رب کی آیت پہنچتی ہے وہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ جو رب کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں وہ ضرور ظالم ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کو ظالم قبول ہی نہیں کر سکتے۔ اور اگلا اسی کا حصہ فرمایا اے میرے محبوب یہ کوئی نیا کام بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، یہ سارے نبیوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا، فَصَبَرُوا، اور انہوں نے صبر کیا۔ عزیز مکرم میں بس اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک تو یہ آج کی سورہ انعام کی آیات نمبر 33 اور 34 ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ یہ جو دنیا کے غم ہم نے پال رکھے ہیں، رب فرماتا ہے ذرا میرے محبوب کی سیرت کو دیکھو کہ ان کے قلب پر غم یہ ہے کہ میری قوم آیتوں کو نہیں سمجھ رہی ہے۔ اور دوسری بات رب فرماتا ہے میرے محبوب ظالم کا بھی جب سامنا ہو جائے اور جب تمہیں جھٹلا بھی دیا جائے تو یاد رکھو سارے نبیوں نے صبر کیا ہے۔ یعنی ہمارے لیے اب اس میں سے دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ ہمارے دل کی کیفیت جو رب کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا، وہ صرف اس کے سامنے کھلی ہے، لہٰذا یہ جو ظاہر ہے یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لباس کیسا پہنا ہے، حلیہ کیسا ہے، اعمال کیسے ہیں، بولنا کیسا ہے، دکھتا کیسا ہے، لیکن جو اندر کی کیفیت ہے وہ صرف مالک جانتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں اپنے محبوب کی طبیعت کو تمہارے سامنے آشکار اسی لیے کر رہا ہوں، عیاں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سارے قرآن قیامت تک پڑھنے والے یہ سمجھ سکیں کہ ہم نے اپنے باطن کے احوال کو کیسے درست کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں، حالات جیسے بھی ہو جائیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ عزیز مکرم یقین کیجئے اگر یہ دو باتیں سورہ انعام کی ان آیات سے جو ہمیں ملتی ہے ان کو اگر ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں کہ ایک ہمارا جو باطن کا احوال ہے جو صرف اس کے سامنے کھلا ہے، جو سارے بھید جانتا ہے، اس کو اگر ہم درست کر لیں اور دوسرا حالات جیسے بھی ہوں ہم صبر کو اختیار کر لیں تو یقین کیجئے یہ دنیا کی زندگی بھی اور وہ آخرت کی زندگی بھی